بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 17 تک کا کل درس ہوا۔ قدر نعمت کے عنوان سے گویا ایک پارٹ تھا، اسی کنٹینیوٹی میں آیت نمبر 18 میں درس جیلانی کے فیوز و برکات سے آج ہم سب مالا مال ہوں گے۔ گزشتہ کل نعمت کی قدر کرنے والوں کو اللہ پاک دیتا ہی رہتا ہے، اور نہ قدری کرے تو پھر نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ آیت نمبر 18 میں وضاحت کے طور پر فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اہل سبا، باشندگان سبا، شہر اہل سبا کے درمیان اور ان گاؤں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، بنا ڈالا قرن ظاہرہ، سر راہ بہت سارے گاؤں۔ برکت کی تفسیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسرنا الخیر علی ساکنیہا، یعنی ہم نے باشندگان اہل سبا اور ان گاؤں والے، مراد ملک شام ہے، جی مراد شام کے شہر ہیں، تو اہل سبا اور شام کے شہر کے درمیان برکتیں رکھی، یا شام میں برکتیں رکھی۔ برکتیں اس طرح سے کہ بتوسعۃ الارزاق، رزق کی فراوانی دی، اور والفواکہ، میوے فروٹس دیے، والمتاجر، تجارت کے سامان دیے، وہی ارض الشام، اس سے مراد ارض شام ہے۔ قرن ظاہرہ اے متواصلتاً متظاہرتاً، بالکل متصل گاؤں دی، دور نہیں۔ یرا کل من الاخری، ایک دوسرا دکھتا تھا، ایک جگہ سے دوسرے کو، دوسرے ایک جگہ سے ایک دم بالکل دکھتا۔ مترادفتاً علی متن الطریق، سر راہ بالکل سٹا۔ کس لیے میں نے رکھے تھے یہ اہل سبا اور ملک شام کے درمیان؟ تسہیل لہم، تاکہ یہاں کے باشندگان کو آسانیاں ہوں، لیتجروا بلا کلفۃ و تعب، تاکہ آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے یہ تجارت کر سکیں۔ وقدرنا فیہ السیر، اور رب فرماتا اور ہم نے ان سب کے لیے چلنا، سفر آسان کر دیا۔ اے فی تلک القری المترادفہ علی قدر مقیلہم و مبیتہم، قیلولہ کا وقت ہو یا شب گزاری کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، ہر وقت میں ہم نے چلنا ان کے لیے آسان کر دیا۔ بحیث لا یحتاجون الی حمل زاد و ماء، اس حیثیت سے کہ یہ لوگ توشے وغیرہ کے محتاج نہیں تھے۔ لقرب المنازل والخصب والسعہ، کیونکہ منزلیں بھی بالکل قریب تھی، ساری آسانیاں، ساری فیسلٹیز، ساری اویلیبلٹیز موجود تھی۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اس کی تفسیر میں، اس کی تمہید میں غوث پاک فرماتے ہیں بعد ما آتیناہم ھذہ الکرامات قلنا لہم علی السنۃ الرسل المبعوثین الیہم او الہاما لہم بلسان الحال، بعد اس کے کہ ہم نے انہیں یہ سب نعمتیں عطا کی اور ہم نے انہیں رسولوں کی زبان پر یا خود زبان حال سے الہام کر کے انہیں کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ ان شہروں میں چلو، رات ہو یا دن ہو، آمنین، امن و سکون ہی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیالی و ایامن کی تفسیر کہہ رہا ہے التعاقب والتوالی حیث شئتم لحوائجکم و متاجرکم، یعنی ایک دم پیدر بھی چلو گے، جہاں چاہو گے، جو ضرورت پوری چاہو گے، جو تجارت کرنا چاہو ایک دم کرو، رات ہو دن ہو، کوئی ٹینشن نہیں۔ آمنین ان جمیع الموذیات، تمام ایذا دینے والی چیزوں سے امن ہے۔ مسونین عن قید العادہ،
دشمنوں کا قید، مکر سے بھی یہ محفوظ ہے۔ شاکرین لنعمنا، لیکن مطلب ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، غیر کافرین علیہا، نعمتوں پر ناشکری نہ کرنا۔ یہ تو ہوئی آیت نمبر 18۔ اصل آج کا عنوان آیت نمبر 19 میں مجھے دینا ہے، 18-19 میں۔ عنوان یہ ہے کہ حسد عنوان ہے آج کی گفتگو کا۔ جو مالدار طبقے کے لوگ تھے، جو پیسے والے تھے، جو صاحبان تجارت تھے، وہ ان کے پاس فقراء، مطلب چونکہ مشہور ہو گیا کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں، آسانی سے سب کو مطلب ساری چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، مانگنے تانگنے، یہ ساری چیزوں کا مطلب پریشانی نہیں ہے۔ تو غوث پاک خود اشارہ دیکھیے کر رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، بعد توجہ الفقراء الی دیارہم، اور ان کے شہروں میں فقیر لوگ آ گئے، وازدحموا، اور بہت زیادہ آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ لکمال الخسف والرفاہیت، اس لیے کہ کشادگیاں بہت تھیں اور آسانیاں بہت تھیں، معیشت بہت تھی، راستے آسان تھے، سن کر کے فقراء آ گئے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر حسد کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ امیر غریب میں تو اب فرق ہی نہیں رہا، ہم لوگ مالدار ہیں، امیر ہے۔ یہاں پر یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے لفظ حسد کہا میں نے، اس کا کانسیپٹ آپ کو بتا دوں۔ حسد مطلب تاریخ حقیقت، بلکہ گناہ کی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ آسمانی بھی حسد ہے اور زمینی بھی حسد ہے۔ آسمان پر ابلیس سے واقع ہوا اور زمین پر قابیل سے۔ زمینی گناہ بھی حسد ہے، سب سے پہلا، شرک نہیں ہے، دھیان رکھیں آپ۔ سب سے پہلا گناہ آسمانی حسد ہے اور زمینی بھی حسد ہی ہے۔ میں تھوڑا علم العادات کے حساب سے تھوڑا سی اور اٹریکٹ کروں آپ کو کہ ہے کا 8 نمبر ہے، سین کا 60 نمبر ہے اور دال کا 4 نمبر ہے۔ 8، 60 اور 4 کو ملائیں گے تو 72 یعنی 72 ہوتا ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں کہ حسد کرنے والے 72 فرقے میں ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی ہوگا۔ اس کا مطلب 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو حسد کی وعید سے، میں اشارتاً کہا میں نے، حسد کی وعید سے محفوظ فرمائے۔ حسد آپ کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا۔ حسد بہت بری بلا ہے، یہاں تک کہ بالکل جسے لکڑی سوکھی نہ جلا سکے وہ حسد جلا دیتی ہے۔ حسد ایسی چیز ہے، آپ کو ہم کو بچنا ہے حسد سے خصوصاً۔ اور حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد کی تعریف میں زوال نعمت ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک نے فرض کیجیے آپ کو 1 لاکھ روپے عطا کیے اور ہمیں معلوم ہو گیا، تو ہم اگر آپ کی اس نعمت پر مطلب رشک کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے جیسا تو نے انہیں عطا کیا، تو اسے غبطہ کہتے ہیں یا رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں اللہ تو نے انہیں کیوں دیا، نہیں دینا تھا، یا دے دیے تو زائل کر دے، ختم کر دے، تو یہ حسد ہوا۔ اور اس بلا میں قوم مسلم خصوصاً بہت زیادہ مبتلا ہے۔ مسلمان تو خاص طور سے اس لیے بھی وہ خود بھی نہیں بڑھ رہے ہیں ترقی کی راہوں میں، اور جو بڑھ رہے ہیں ان پر حسد کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں بھی صحابہ کرام پر حسد کرنے کے عنوان سے ایک آیت کریمہ، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ منافقین حسد کرتے تھے اس بنیاد پر جو صحابہ کو فضیلت ملی ہے۔ تو فضل و انعام پر حسد کرنا، زوال کی امید کرتے ہوئے، یہ ہے حسد۔ اور حدیث پاک میں آئے لا حسد فی اثنین، 2 چیز میں حسد نہیں ہے۔ وہاں حسد سے مراد وہ ہے غبطہ ہے، یعنی ایک شخص کو اللہ پاک نے مال عطا کیا اور آپ نے اس مال کو دیکھا اور آپ نے کہا اے اللہ ہمیں بھی مال عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسے عطا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہمیں بھی عطا کر کے ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح کسی کو اچھا عالم بنا دیا تو علم والے نے اپنے علم کو پھیلایا، تو غیر عالم نے بھی اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں بھی عالم بنا دے تاکہ ہم بھی علم پھیلائیں۔ بہرحال زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ حسد حقیقی اور شرعی معنی کے اعتبار سے ہے، اور جہاں کہیں بھی لفظ حسد اطلاقاً ہوا ہے لیکن زوال نعمت نہیں ہے تو وہ حسد معیوب نہیں بلکہ رشک کی منزل میں، غبطہ کی منزل میں جائز ہے، اور لا حسد فی اثنین کا بھی مفہوم وہی ہے۔ میں یہاں آیت نمبر 19 کے ذریعے سے اہل سبا پر جو انعامات کی جو بارشیں نازل ہوئی تھیں
اور دولتوں کے انبار جو تھے، فقراء کے آنے کی وجہ سے صرف حسد یہ کرنے لگے کہ ارے اب ہم میں اور فقیروں میں امتیاز کہاں رہا، پھر ہماری شان کہاں رہی. تو شان یہی ہے حسد. یہ ان کے فقر پر مطلب یہ کہ ایزی لے لینا، خلق خدا کو ستانا، اور پھر یہ کہ یوں سمجھیے کہ ان کو جو مل رہی تھی آسائشیں، ان کے زوال کی تمنا کر رہے تھے کہ نہیں ان کو نہیں ملنا، وہ ہمارے محتاج ہونا، وہ ہمارے کو مانگنا ہی بس، ان کو آسانی سے نہیں ملنا. جبکہ ان کو بھی بے محنت کے اللہ تبارک تعالیٰ جب دے رہا تھا تو بے محنت ہی کے دے رہا تھا. تو جب ان کو دے رہا تھا تو اللہ کو کوئی مطلب معاذ اللہ شایان نشان کا اللہ کی جو شان ہے کوئی پریشانی نہیں، اور ان کو یعنی فقیروں کو اگر مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو ان کو پریشانی. یہ ہے حسد. اس سے آپ کو ہم کو بچنا چاہیے. گھروں میں بھی اس بات کا خیال کیجئے کہ حسد جو خاص طور سے حسد جو ہے، مثلا دیکھیے کہ کسی کی مطلب کوئی مطلب کسی کو صحت ہے اللہ ختم کر دے، کسی کے بچے ہیں اللہ ختم کر دے. عورتوں میں زیادہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو، عورتوں کو، معاشرہ کو، سوسائٹی کو، سب کو محفوظ فرمائے حسد کی بلا سے. اشارہ ہی کر دیا لیکن بہت اہم بات تھی، حسد کا ہی عنوان دوں گا میں. تو غوث پاک تمہید میں کہتے ہیں آیت نمبر 19 کی کہ بعد توجہ الفقراء الی دیارہم، جب فقیر لوگ ان کے یعنی اہل سبا جو ان پر انعامات کی بارشیں ہوئی تھی متوجہ ہوئے، وازدحموا اور خوب آنے لگے، فقالو، تو اب آپ یہاں پر غور کیجئے ان کو کیوں تکلیف ہونے لگی. تو یہ لوگ مشتکین الی اللہ من مزاحمۃ الفقراء والمامہم علیہم کافرین لنعم التوسعۃ والسہولہ. یہ دیکھیے یہاں پر جو کشادگی دی تھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ فقراء کیوں آ گئے اس پر دھیان دینے لگے. تو وہ اللہ سے یہ دعا کرنے، حالانکہ دعا نہیں کرنا چاہیے تھی، دعا وہ کیجئے جو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور آپ کے اپنوں کے لیے بھی بہتر ہو. مگر یہ دعا کیا کر رہے ہیں دیکھیے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوریاں کر دے، یعنی فقیر کو فقیر کر دے اور ہم جو مالدار ہیں مالدار ہی کر دے. حتی نحتاج الی حمل الزاد و شد الرواحل، تاکہ توش راہ اور مطلب یہ کہ توشہ باندھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑ سکے، تاکہ معاملہ فقیروں پر یہ آسان ہو، کیونکہ ہمیں ضرورت بھی پڑے تو ہمارے پاس پیسہ ہم آسانی سے مان لیں گے، ہم سفر کر لیں گے. تو لیکن فقیر نہیں کر پائیں گے، فیتنحوا عنا، تو وہ ہم سے ہٹ جائیں گے، ولم یزدحموا علینا، پھر ہمیں مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اللہ پاک فرماتا وظلموا انفسہم، اور یہ دعا کر کے یہ طلب کر کے، اس مشقت کو طلب کر کے ان لوگوں نے خود پر ظلم کیا. فاجاب اللہ دعاہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لی. وخرب القریٰ التی بینہ وبین الشام، تو اہل سبا اور ملک شام کے درمیان جو آسائشیں تھیں ان گاؤں کے درمیان جو ہے تخریب کر دی. وانصرف الفقراء عنہم، سارے فقیر ان سے چلے گئے. وانقضى دعاہم لہم، ان کی دعائیں بھی ان کے حق میں جو ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آسان نہیں ہوتا درویشوں کی، فقیروں کی دعائیں لینا. ان کو احساس فقیری اگر کروا دیا آپ نے تو دعا نہیں ملے گی، اور اگر آپ نے ان کو احساس عبدیت کرا دیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ کو دعا مل جائے گی. فاشتد الامر علیہم، معاملہ ان آرام پسند اور حاسدین پر زیادہ سخت ہو گیا. وتشتتوا فی البلاد، اور شہروں میں یہ بٹ گئے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں ہو گئے. ولم یبق علیہم شیء من التوسعۃ والرفاہ، ساری کشادگی ختم ہو گئی. بل صاروا متفرقین متشتتین، بلکہ سب کے سب الگ ہو گئے. فجعلناہم احادیث، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک قصہ پارینہ، ایک قصہ بنا دیا. قصۃ امنہم و رفاہیتہم و جمعیتہم، ان کی جمعیت، ان کی کشادگی، ان کے امن کا قصہ ہم نے بعد ما اکسن الامر علیہم، جو کشادگی تھی اس کا ایک دم الٹا برعکس بنا دیا. احادیث لمن بعدہم، عبرت کی باتیں بنا دیا بعد والوں کے لیے. یتحدثون بینہم، تاکہ بعد والے بات کریں، متعجبین، تعجب کریں، قائلین علی سبیل التحسر فی امثالہم، اسی لیے بعد والے ایک مثال پیش کرتے تھے کہ تفرق ایدی سبا جو ہے، سبا کے ہاتھ متفرق ہو گئے، یعنی سبا بالکل بٹ گیا، قوم سبا بٹ گئی کفران نعمت کرنے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے فقراء پر. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بانٹ دیا اس طرح سے، تفریقا کلیا. الی حیث لحق غسان، 4 قبیلے تھے کل، ان میں سے کہا غوث پاک فرما رہے ہیں کہ غسان ملک شام چلے گئے، انمار یثرب چلے گئے، جذام تہامہ چلے گئے، اور ازد عمان چلے گئے. یہ سب مل جل کر سکون سے رہ رہے تھے. فقیروں کی دعائیں، درویشوں کی دعائیں مل رہی تھی، لیکن اللہ پاک جو دے رہا تھا اسے کوئی تکلیف نہیں، معاذ اللہ تکلیف نہیں تھی، لیکن لینے والے کو تکلیف تھی کہ ان کو کیوں دے.
بھائی آپ کو جو حصہ قسمت میں ملا ہے، جو بھی نعمت آپ کو ملے، جو بھی نعمت آپ کو ملے، آپ اپنے حصہ قسمت میں جو ملا ہے اس پر راضی ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکر رہیے، ورنہ زوال کی تمنا کریں گے تو آپ کو جو ملی ہوئی نعمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، دوسرے کی تو ختم ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اللہ چاہے گا ہی نہیں۔ آگے فرماتا دیکھیے، النفی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں یعنی یہ تبدیلیاں جو پہلے آسائشیں دی میں نے، اور پھر اس کے بعد قسم قسم کے مطلب یہ کہ مشقتیں، انتقام، نعم کے بعد نقم، یہ لاحیات واضح علامات ہیں ہماری قدرت، ہماری حکمت، ہمارے علم، ہمارے انعام و انتقام پر قادر ہونے پر دلیل ہیں یہ، مگر کس کے لیے؟ لصبار شکور، ان کے لیے جو مشقتوں میں، تکلیفوں میں، رضا بالقضاء، قضا بالرضا، یعنی اللہ کی قضا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہمیشہ تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں، شکور، اور اللہ کی نعمتوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شاکر ہیں۔ یہ دو آیت کریمہ کا اختتامیہ پر دو جب لفظ کہوں گا کہ مومن کی شان ہے صبر اور شکر۔ اللہ پاک تکلیف دے تو صبر کریں، اور اگر اللہ پاک انعامات دے تو شکریہ ادا کریں، نہ یہ کہ تکلیف میں بھی شکوہ کریں آپ تو پھر صبر نہیں ہے، گناہ ہوگا، اور اگر انعامات میں صرف آپ دوسروں کے ہی زوال کی فکر کریں تب بھی یہ نہیں، تو آپ صبار اور شکور بندے بنیں، اللہ پاک آپ کو پسند فرما لے گا۔ آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 کے بعد آیت نمبر 20 جو نہایت ہی اہم ہے۔ اصل میں ابلیس نے کئی موقعوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کئی جملے کہے تھے، مثلا اس نے کہا تھا لا تحترن ذریتہ الا قلیلا، ہم اولاد آدم کو بہکائیں گے، لا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم اے اللہ اکثر شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح کہا تھا لأضلنہم ولأمنینہم، ہم گمراہ کریں گے اولاد آدم کو، آرزو میں مبتلا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، تحقیق کہ ابلیس کا گمان لوگوں پر یعنی اولاد آدم پر، خصوصاً جو کفران نعمت کرنے والے ہیں ان پر ابلیس کا گمان سچ ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ فَاتَّبَعُوهُ، کیونکہ ابلیس کے کفران نعمت کرنے والوں نے ابلیس کی اتباع کر لی، اسی لیے آگے فرما رہا ہے إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جو اللہ کی توحید اور رسول کی تصدیق اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور فیوز و برکات کے احساسات کے تحت جینے والے ہیں، یعنی موحد ہیں، مصدق ہیں، ان کو ابلیس کا گمان سچ کر نہ دکھایا، بلکہ وہ ہمیشہ ابلیس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ المتذکرین لعداوتہ المستمرہ، جو ابلیس کی دائمی عداوت کو یاد رکھتے ہیں، فانصرفوا عنہ وعن اضلالہ، تو ابلیس سے بھی وہ مطلب بچ گئے اور ابلیس کی گمراہی سے بھی بچ گئے، فبقوا سالمین عن غوائل۔ خلاصہ یہ نکلا میں 3 آیت کریمہ کا کہ آیت نمبر 18، 19 اور 20، آج تو عنوان بس یہی دوں گا کہ اللہ سبحانہ اگر کبھی نعمت دے، کوئی بھی نعمت دے، ابھی ایک سانس بھی نعمت ہے، بیٹھنا اٹھنا بھی نعمت ہے۔ میں کبھی کبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی ہسپتال کا چکر لگا لیا کریں، تاکہ کم سے کم دیکھ کر کے آپ کو یہ عبرت ملے کہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنے اچھے ہو، اس سے تو اچھے ہو جو آئی سی یو میں ہے، اس سے تو اچھے ہو جو موت کے بستر پر ہے۔ تو کبھی کبھی چکر لگا لیا کریں۔ اسی طرح قبرستان بھی جانے کا اسی لیے حکم ہے تاکہ آخرت کو یاد ہو۔ بہت ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں نے بہت ساری اوقات کو ضائع کر دیے ہیں۔ 2 بات کہوں گا خاص طور سے آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حسد یہ ہے کہ کوئی خوبصورت ہے تو آپ اگر اتنی خوبصورت نہیں ہے تو آپ اللہ پر شاکر رہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا خلقک فسواک فعدلک، کہ جس کو بھی ہم نے پیدا کیا ایک دم برابر پیدا کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے میرے پاس خوبصورتی زیادہ تھی تو ہم نے ان کو دے دیا اور آپ کے پاس میرے پاس نہیں تھی تو ہم نے آپ کو نہیں دیا، ایسا نہیں۔ جس کو بنایا ہے پورا احسن تقویم بنایا ہے، مکمل کیلنڈر کے ساتھ، مکمل خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، تو عورتیں نہ حسن میں حسد کریں، نہ مال میں حسد کریں، نہ دولت میں حسد کریں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، اب ہمارے پڑوس کا معاملہ، عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ
ایک ہار دیکھ لیا کسی کے اس میں، اب شوہر پر پریشر کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیے وہ کتنے اچھے سے رکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی عورتوں کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا مطلب سامنا کرنا پڑے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ آپ قانع رہیں، صابر رہیں، شاکر رہیں، یعنی اللہ پاک نے آپ کی جو حصہ قسمت میں دیا ہے رضینا کا جملہ ہونا چاہیے کہ ہم راضی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد، سوچیں آپ، وہ بلا ہے جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن وہ سب سے پہلے واقع نہیں ہوا۔ واقع ہونے والا گناہ آسمانی بھی حسد ہے اور زمینی بھی حسد ہے۔ اور میں نے 72 کے حوالے سے بھی کہا کہ حسد کا علم العادات بھی 72 ہے، یہ جہنمی پہلو ہے، اس لیے حسد سے آپ کو ہم سب کو بچنا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ اگر کیے ہیں تو توبہ کرنا ہے صدق دل سے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ آج کی اس خصوصی درس جیلانی میں آیت نمبر 18، 19، 20 کے جو عنوان سے ہیں، جیسے ان لوگوں نے یعنی ان مالداروں نے عیش و آرام جو اللہ پاک نے دیے تھے ڈائریکٹلی، محنت و مشقت بھی نے ڈائریکٹلی ہر چیز سے محفوظ رکھا تھا، صرف درویشوں کی بد دعا لگی، ان کو فقیروں کی بد دعا لگی، اور بد دعا بھی کیا کہ ان سے حسد کرنے لگے کہ ان کو کیوں مل گیا۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ بھائی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اب کس کو دینا ہے وہ جانتا ہے، حکیم ہے، وہ مقتدر ہے، قادر ہے، غالب ہے، عزیز ہے، وہ ساری مطلب منصف ہے وہ، اس لیے ہم کیوں اعتراض کریں؟ اگر ایسا کرتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا، لیکن کیا کر دیا، ایک دم بانٹ دیا اور بعد والوں کے لیے ایک قصہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری مطلب داستان چاہتے ہیں کہ ہماری داستان حسین اور آبزر سے لکھی جائے، تو ضروری ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی اچھے رہیں، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہم حسد نہ کریں، خصوصاً ہم غیبت نہ کریں، ہم چغلی نہ کھائیں، ہم کسی کا برا نہ چاہیں، ہم بس اچھے ہی کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پیسے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، محنتیں مشقتیں بھی نہیں ہیں، آپ اچھا سوچ کیوں نہیں سکتے، حسن ظن رکھ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں بھی گناہ بن جاتی ہیں، بلکہ بدگمانی تو گناہ ہے ہی، کثرت گمان، وہ کیوں ایسے ہیں، وہ کیوں ایسے ہیں، وہ ایسا ہے ویسا ہے، جاسوسی سے منع فرمایا گیا، غیبت سے منع فرمایا گیا، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ کہا کہ بھائی مرا ہوا ہو اور کہا جائے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں۔ تو جس طرح تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی غیبت، چغلخوری، حسد، جاسوسی، یہ سب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خصوصاً آپ کو حسد سے بچانا، جو میں نے کانسیپٹ بتا دیا ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو جو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں دی ہے اور سامنے والے کو دی ہے تو آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو تو نے ان کو دی ہے اگر میرے لیے بہتر ہے تو مولا مجھے بھی عطا کر دے، جیسے علم دیا ہے تو اللہ مجھے بھی عالم بنا دے، عورت ہے تو عالمہ بنا دے، اور اسی طرح مال دیا ہے تو اللہ مجھے بھی مال دے دے، تاکہ میں مال دوسروں میں، تیرے فقیر درویش میں، بندوں میں خرچ کر سکوں، یا علم دوسروں تک پہنچا سکوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ہماری ماں بہنیں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل کے بجائے قرآن عظیم دے دے مولا، تلاوت قرآن دے دے مولا، زبان پر ذکر کرنے والی زبان عطا فرما مولا، ڈرنے والا دل عطا فرما مولا، دھڑکتا ہوا دل عطا فرما مولا، محبت کی زبان عطا فرما مولا، ایک دوسرے کے ساتھ شیرینی کے ساتھ اور حقوق کی پاسداری کے ساتھ پیش آنے والا بندہ اور بندی بنا مولا۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں عاجز ہیں، پروردگار بے نیاز تو ہے مولا، ہمیں اپنا نیاز مند رکھ مولا، ہمیں غیروں اور ظالموں خصوصاً غیر مسلموں سے رسوا نہ کر مولا۔ یا اللہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، ہماری اولاد کو برکتوں سے نواز، نمازی بنا، حاجی بنا، غازی بنا مولا۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو پریشانی ہے جن کے پاس بھی، جہاں کہیں بھی، خانگی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر، سارے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ یا اللہ جو مانگا تو نے دے دیا مولا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے مولا، خیر ہے تو عطا کر مولا، شر ہے تو ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو دور کر دے مولا، پھیر دے مولا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا معبودنا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار سلطان العارفین غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوز و برکات، خصوصاً دروس جیلانی کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہم سب کو، ہماری
مجلس کو قبول فرماتے ہوئے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. ان کا صدقہ ہماری اصلوں پر بھی عطا فرما، اصلوں کو بھی عطا فرما، اور نسلوں کو بھی، اصلوں کو بخش کر کے مولا نسلوں کی حفاظت کر کے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.